حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک نیچے ماری، فرمایا احد تجھے پتا نہیں آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید سوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احد کو بولنے کی طاقت دی۔ احد بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہل نہیں رہا، خوشی سے جھوم رہا ہوں، آج مجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید سوار ہیں۔ اس جنگ میں آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، کان مبارک، ناک مبارک کاٹ دیے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑوں کر دیے گئے۔ آپ اپنے چچا کی میت پر اتنا روئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آپ اپنے چچا کی میت پر اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں، میں نے اپنے عرش پر لکھوا دیا ہے سید الشہداء یا احد، کہ احد کے شہیدوں کے سردار آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ایک ہندہ نامی عورت نے اپنے وحشی غلام سے کہا نعوذ باللہ تم سیدنا امیر حمزہ کو قتل کر دو، میں تمہیں تمہارے وزن کے برابر سونا دوں گی۔ وحشی اس جنگ میں آیا، خفیہ آلے سے وار کیا، پہلے آپ زخمی ہوئے بعد میں شہید ہو گئے۔ ہندہ نامی عورت کو اطلاع دی گئی، وہ میدان جنگ میں آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر چوبا۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی ہندہ مسلمان ہو گئی، وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہندہ تو مسلمان ہو گئی، تو نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں ضرور جائے گی، لیکن جب تو میرے سامنے آتی ہے مجھے میرے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں، تو میرے پیچھے بیٹھا کر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، جو اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے وقت کے شہزادہ تھے، اتنے امیر تھے، ایک دن میں جو سوٹ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور خوشبو اتنی اچھی اور مہنگی لگاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے گھر میں بیٹھے لوگ کہتے تھے باہر سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ اسلام قبول کیا، والد انتقال کر چکے تھے، والدہ بھی مسلمان نہیں تھی، والدہ نے کہا مصعب میرا گھر چھوڑ دو، گھر سے نکلنے لگے، والدہ نے کہا مصعب تم نے یہ سوٹ پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں، میرے پیسوں کے ہیں اتار کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل کے گھر بھی گئے، وہاں سے ٹاٹ پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مصعب تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے آپ چاہیے، آپ کا قرب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، کفن دینے کی باری آئی، کفن چھوٹا پڑ گیا، سر ڈھانپتے تھے، پیر ننگے رہ جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے، سر ننگا رہ جاتا تھا۔ آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا میرے اس شہزادے کا سر ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس کر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، جن کی شادی کو ایک دن ایک رات ہوئی، جنگ کا اعلان ہو گیا، گھر سے نکلنے لگے، بیوی نے کہا حنظلہ جا رہے ہو، واپس نہیں آنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ شادی کو ایک دن ایک رات ہوئی، بیوی کا یہ جواب، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا حنظلہ جا رہے ہو، جا کے شہید ہو جانا، کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے ایک رات کی بیوہ، میں بڑے فخر سے۔ یہاں پر 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں ہمارے 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے، یہاں پر 70 صحابہ کرام فرما ہے، 2-3 صحابہ کرام زخمی رہے، مدینہ واپس چلے گئے، تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ جنت میں غزوہ احد میں یہاں پر جو ہے جو مقبرہ ہے 70 صحابہ کرام ہے، سب 3 قبریں ہیں، 4 دیواری بنی ہے، چاروں طرف لوہے کی گریل لگی ہے، اندر 3 قبریں ہیں۔ ایک بڑی قبر ہے صاحب، پیلے کلر کی اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار نظر آتی ہے، جس میں 3 کم 70 صحابہ کرام، 67 صحابہ کرام یعنی 67 صحابہ کرام اکٹھے اجتماع یہاں۔ 2 چھوٹی قبریں ہیں کالوں پتھر والی، ایک قبر میں آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے،
آلہ وسلم کے ہم شکل ہم مشابہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی صاحب یا رضائی بھائی تھے۔ تو انشاءاللہ سب یہاں اتریں گے، دعا کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ بالکل آسان طریقہ ہے سلام پیش کرنے کا۔ السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا ہی کہنے سے ایسا تمام صحابہ کرام کو سلام پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے سب یہاں پر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مقبرے کے باہر بورڈ لگے ہیں، ان بورڈوں کے اوپر بھی ایک دعا لکھی ہے۔ ویسے سب آپ کو جو طریقہ آتا ہے، جو دعا یاد ہے وہ دعا کریں گے، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور ہوتی ہے۔ ایسا کہ سامنے دیکھیں، یہ رائٹ پہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ سارا احد پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا احد بن جنہ، احد جنت